Set Plus TV, safety for all. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما بعد، محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہماری دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے روزے کے دنیاوی و اخروی فوائد۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو اچھی طرح محسوس کر رہا ہے کہ بہت جلد ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں کما حق و عبادت کرتے ہوئے اپنی کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین جمعہ، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں رمضان کی طاق راتوں میں سے آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نازل کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً حالات کے حساب سے قرآن مجید کو نازل کرتا رہا، جو مکمل عرصہ 23 سال کا رہا۔ یہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے اس کو تحریری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ نے تحریری طور پر صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے قرآن مجید کے نازل کردہ آیتوں کو لکھا کرتے تھے، وہ لکھ کر ساری دنیا تک پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم حالات کے حساب سے، اس زمانے میں جب سب سے پہلے قرآن مجید نازل ہوا تو لوگ حفاظ تھے، بڑے ذہین تھے، قرآن مجید کو یاد کر لیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وحی آتی انہیں بلاتے اور ان کے سامنے آپ قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے اور وہ ان آیتوں کو لکھا کرتے تھے۔ کبھی پتوں پر لکھا جاتا، کبھی چمڑوں پر لکھا جاتا، کبھی پتھر پر لکھا جاتا، اور اس طرح یہ قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا۔ بعد میں یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بہت ہی اپڈیٹ ہو کر ایک صحیفے کی شکل میں مرتب قرآن جو کہ حضرت عثمان آج تک بھی جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے مصحف رسم عثمانی جسے کہا جاتا ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لکھا گیا وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہم تک پہنچا ہے یہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بڑا بابرکت قرآن ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور جو آدمی اسے پورے اخلاص کے ساتھ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 نہیں بلکہ 700 سے بھی زیادہ نیکیاں دے سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جس کو ان آیتوں کے پڑھنے میں دشواری ہو، تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ڈبل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا کرتا ہے۔ ہاں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اچھا پڑھنے والے کو صرف سنگل اجر ملتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو ڈبل اجر ملتا ہے، نہیں، اچھا پڑھنے والا تو اس کا مقام اور بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ایکسپرٹ ہے، اچھے انداز میں قرآن کو پڑھتا ہے، ماہر ہے اس کے اندر، وہ بڑے ہی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کا وہ مقام۔ بہرکیف یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ھدی للناس، سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، صرف مسلمانوں کی ہدایت، صرف عربی جاننے والوں کی ہدایت، صرف عرب میں رہنے والوں کی ہدایت، یا اس زمانے میں جو لوگ اللہ کے نبی کے دور میں تھے صرف انہی لوگوں کی ہدایت نہیں، ھدی للناس، سارے لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ گائیڈ کرنے والا ہے، یہ قرآن راستہ دکھانے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس قرآن مجید میں ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی جو واضح دلائل ہے، واضح راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں رکھے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، مسلمانوں پر بھی روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا، واجب کیا، کمپلسری کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان ہو، اللہ کے نبی پر نازل کردہ شریعت پر ایمان رکھتے ہو، تو سنو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ عبادت نہیں ہے جو پہلے ہم کو دی جا رہی ہے، بلکہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا اور ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا۔ اس کا مقصد آگے اللہ نے بتلایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے تقوی کی، لیکن اگر خلاصے کے طور پر میں ایک لفظ میں کہوں تو مسلمانوں کی تمام عبادتوں کا خلاصہ تقوی ہے۔ نماز تقوی پیدا کرنے والی چیز ہے، حج تقوی پیدا کرنے والی چیز ہے، قربانی تقوی
روزے کے ذریعے ہی سے ہونے والی چیز ہے وہی قربانی اللہ کو پسند ہے، اور روزہ بھی تقویٰ ہی پیدا کرنے والا عمل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو جانچنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو روزے کا بنیادی مقصد ہوا، لیکن ہم میں سے ہر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ روزہ ہم کیوں رکھیں۔ اب ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے۔ ہر مسلمان بالغ، عاقل اور سفر میں نہ ہو مقیم آدمی پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کچھ استثناءات ہیں۔ مسافر کو رخصت دی گئی، بیمار کو رخصت دی گئی، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو رخصت دی گئی، اور اسی طرح بوڑھے جو اتنے زیادہ بوڑھے ہو گئے کہ وہ روزہ کبھی نہیں رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی قضا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے فدیے کے طور پر راستہ بتایا گیا کہ روزے کی جگہ وہ فدیہ دے کر اپنے روزوں کا جو ثواب ہے وہ حاصل کر لیں۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر جو کہ بالغ ہے، عاقل ہے، مقیم ہے، اپنے گھر پہ رہنے والا ہے، وہ سفر میں نہیں ہے، تو اس پر روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتین کا اقرار، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر حج کرنے کی استطاعت ہے تو 1 مرتبہ حج کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی ارکان جو ہر مسلمان پر فرض کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک رکن کا شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر انکار کر دے وہ کافر ہے، وہ شخص کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ زمانے میں لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا، وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، ہمارے پاس آج ساری سہولیات ہے، ہم کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مختلف بہانے بناتے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، کام کرنا بہت زیادہ ہے، مشکل ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، اچھے خاصے ہیں، صحت مند ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ گٹکے کی عادت ہے، بیڑی کی عادت ہے، پان زردہ تمباکو کی عادت ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، اس سے تکلیف ہوتی ہے تو کیا کرو، بہانہ بناؤ، بہانہ بنا کر روزے کو چھوڑ دو، یا پھر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روزے دار ثابت کرو اور چھپ کر روزہ توڑ کر کھاتے پھرتے رہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کے ایک رکن کو نہیں ماننے والے ہیں۔ ایک رکن کو ڈھا دینا ساری بنیاد کو ڈھا دینا ہے اور سارے اسلام کو ڈھا دینا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان مفاد پرست ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو فائدے چاہیے۔ میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے، روزے کے دنیاوی فوائد کیا ہیں اور اخروی فوائد کیا ہیں، اگر ہم یہ کہتے کہ نہیں روزے کے صرف اخروی فوائد ہیں تو انسان بڑا حریص، بڑا لالچی ہے، بھائی آج روزہ رہ رہا ہوں تو مجھے آج کیا ملنے والا ہے، قیامت بعد میں آنے والی ہے، ابھی کیا ملنے والا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے پہلے دنیاوی فوائد کیا ہے، پھر اس کے بعد اخروی فوائد کیا ہے۔ روزے کے مسائل ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف فوائد پر ہی بات ہوگی کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ سب سے پہلی چیز اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں، انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہوں کو جھکا کر رکھنے والی چیز ہے، نگاہ کرنے کی وجہ سے نگاہیں نیچی رہتی ہے، دوسروں کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی ہے، غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھتی ہے، گناہ اور بدکاری یا فحاشی دیکھنے کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی ہے۔ نکاح کرنے کی وجہ سے وہ احسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ نکاح ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ،
جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی تو کیا کرے؟ فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے، نکاح نہیں کر سکتا تو روزہ رکھے۔ کتنے نوجوان ہیں آج ہم میں سے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اپنے شہوات پر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کم از کم ہر مہینے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہوں، جو کم از کم ہر مہینے کی 13، 14، 15 چاند کی ان تاریخوں میں روزہ رکھتے ہوں۔ ہے آج ہمارے درمیان ایسے نوجوان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی شہوت کو کنٹرول کریں، اور آج کے اس فحاشی کے اس کھلے میدان میں جب بے حیائی عام ہے اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کا معنی کیا ہے؟ شیلڈ ہے۔ ہمارے بچے گیم کھیلتے ہیں، گیم کے اندر کیا کرتے ہیں؟ شیلڈ لیتے ہیں، زیادہ مارنے آئے گا دوسروں کے مار خود کو نہیں لگیں گے۔ یہ روزہ بھی ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرواتا ہے، دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرنے سے روکتا ہے، جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، غلط کرنے سے روکتا ہے، حرام کھانے سے روکتا ہے، گالی دینے سے روکتا ہے، لڑائی جھگڑے سے روکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ شیل ہے۔ روزہ کس کس سے روکتا ہے؟ فلا یرفث ولا یجہل، گندی بات اپنی زبان سے نہ نکالے، جہالت کا مظاہرہ اپنے طور پر نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرنا چاہتا ہے، اس کو گالی دینا چاہتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ بھائی میں روزے میں نہ گالی دے سکتا ہوں نہ گالی سن سکتا ہوں، میں روزے میں نہ مار کھا سکتا ہوں نہ مار سکتا ہوں۔ روزہ مجھے روک رہا ہے ظلم کرنے سے، ظلم سہنے سے، گندی بات زبان سے نکالنے سے، گندی بات کانوں سے سننے سے، گانے پڑھنے سے، گانے سننے سے، گالی گلوچ کرنے سے، ہر طرح کی برائی سے روزہ ڈھال ہے۔ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے زردہ کھانے سے۔ روزہ رہیں گے تو زردہ منہ میں نہیں جائے گا، روزہ رہیں گے تو سگریٹ منہ میں نہیں جائے گی، روزہ رہیں گے تمباکو منہ میں نہیں جائے گا۔ اب اس کے نقصانات تو ہر آدمی جانتا ہے، نقصانات پر گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن روزے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ٹریننگ دی ہے، اس پورے مہینے میں اپنی عادت کو بدل سکتے ہو، اپنی بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ اس کے ذریعے سے یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر اگر کہے کہ 2 ٹائم تک کھانا نہیں کھانا ہے تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آئی سی یو میں پڑے رہتے ہیں، ان کو ایک ڈراپ پانی بھی حلق میں نہیں ڈالا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، مست ہے وہ آرام سے۔ پوچھو کسی آئی سی یو کے پیشنٹ سے، یا اگر خود جا کر آئے ہیں تو آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ وہ آپ تڑپ جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اے سی میں ہے، فلاں اچھے آرام دہ سہولت میں ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں مست آرام کر رہا ہے، ایک ایک ڈراپ کو ترس رہا ہے۔ وہ آئی سی یو کا پیشنٹ ایک ایک ڈراپ کو ترستا ہے، جو بالخصوص جسے وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے، جسے مختلف ڈوز کے ذریعے سے، مختلف انجیکشنز کے ذریعے سے صبح سے شام تک اس کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے، اسے بالکل غیر اجنبی بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ رشتہ دار کوئی ملنے جاتا ہے تو اسے کہا بھائی مجھے کیا چاہیے، تھوڑا سا ڈراپ میرے حلق میں ڈال دے، ایک ڈراپ میرے حلق میں ڈال دے، تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو اس سے میں التجا کرتا ہوں۔ نہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا، میں نہیں ڈال سکتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، میں نہیں ڈال سکتا۔ ڈاکٹر کے آرڈر پر اللہ کے آرڈر سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے، اللہ کے آرڈر سے زیادہ ڈاکٹر کے باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ چلیے ہم ڈاکٹر ہی کو مانتے ہیں تو آئیے بتاتے ہیں آپ کو کہ روزے کے کتنے فائدے ہیں، روزے کے جسمانی طور پر کیا کیا فائدے ہیں، یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے۔ آپ ڈاکٹر کی بات اس لیے مانیں گے کیونکہ آپ کا جسم فٹ رہے، آپ کو جلد صحت مل جائے، آپ کو جلد شفا مل جائے۔ تو آئیے روزے کی وجہ سے جسمانی طور پر 12 سے 13 فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جسم کو راحت ملتی ہے، جسم کو آرام ملتا ہے۔ گاڑی اگر زیادہ دیر چلے ہیٹ ہو جاتی ہے،
اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کولنٹ ڈالنا پڑتا ہے یا ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کا یہ کولر زیادہ دیر چلے اس کا بھی انجن گرم ہو جاتا ہے. ہر سسٹم کو راحت کی ضرورت ہے. کیا یہ جسم اتنا بڑا سسٹم جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے اس کو راحت کی ضرورت نہیں ہے؟ 24 گھنٹے بس کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو تو ہاضمے کا سسٹم بگڑا ہوا ہے. آج آدھے سے زائد بیماریاں بلکہ 80% بیماریاں پیٹ کی وجہ سے ہیں. 80% بیماریاں گیسز کی وجہ سے ہیں. تو یہ سارے نظام کو خراب کرنے والی چیز کنٹینیو کھانا ہے. اس کو تھوڑا بریک لگایا جائے تاکہ جسم راحت محسوس کر سکے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خون اور جسمانی رطوبتیں کنٹرول میں رہیں. اب دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے. ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تو یہ شیطان ہمیں جو شہوتوں پر ابھارتا ہے وہ جب بھاگ نہیں سکے گا, اس رگوں میں دوڑ نہیں سکے گا, جب روزہ رکھیں گے تو رگیں سکڑ جائیں گی تو شیطان کا راستہ بند ہو جائے گا, شہوتوں پر کنٹرول ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روکا ہے, اگر آپ استطاعت نہیں رکھ سکتے نکاح کرنے کی تو روزہ رکھو. روزہ تمہیں روکے گا برائیوں سے, روزہ تمہیں روکے گا شہوات کو انکنٹرول ہونے سے. تو یہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رگیں اور رگوں کے اندر پائی جانے والی رطوبتیں جب وہ سوکھ جائیں گی تو جسم کا جو کنٹینیو سسٹم جو چل رہا ہے اس کو تھوڑا آرام بھی ملے گا اور شیطان کے راستے بھی بند ہو جائیں گے. اسی طرح یہ دماغ کو قوت بخشتا ہے, دماغ کو قوت بخشتا ہے, دل کو صحیح سالم رکھتا ہے, ہارٹ اٹیک آنے سے بچاتا ہے, جلد کو خوبصورت بناتا ہے, شوگر لیول کم کرتا ہے. اب یہ بات تھوڑا ہضم نہیں ہوتی ہمارے لوگوں کو, چونکہ ہمارے ڈاکٹرز نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ آپ شوگر پیشنٹ ہیں, ہر تھوڑی دیر کو آپ کو کھاتے رہنا ہے, آپ کو کھاتے رہنا ہے, انسولن لیتے رہنا ہے. لیکن یقین مانیں ساری دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ انہوں نے تجربہ کیا ہے, امریکہ کے بڑے بڑے ماہرین نے تجربہ کیا ہے کہ شوگر کا سب سے بہترین علاج روزے کے اندر ہے. شوگر کا سب سے بہترین علاج روزے میں ہے. یہاں شوگر پیشنٹ آ کے رخصت پوچھتا, مولانا میں شوگر پیشنٹ ہوں, فدیہ دے دوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس علاج, اس روزے کے ذریعے سے اس بیماری کا علاج رکھا ہے. ہم نے ہمارے دماغ کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ ہمیں ہر تھوڑی دیر میں کھانا ہے. اگر ہم ہمارے دماغ کو یہ آرڈر دیں گے کہ ہمیں نہیں کھانا ہے, اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, تو پھر انسان اچھا رہے گا. انسان اپنے فطرت کے حساب سے زندگی گزارتا ہے. فطری طور پر انسان اپنے دماغ کو جو آرڈر دیتا ہے. اب اگر یہاں یہ کہا جائے کہ کولر بند کر دیں, کولر بند کر دیں اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھو کہ آپ پر برف گر رہی ہے, تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ یقیناً ویسے محسوس کریں گے جیسے کوئی آدمی کو بند کر کے رکھا جائے اور اسے کہا جائے کہ تجھے 2 زہریلے سانپ ڈس دینے والے ہیں. وہ اپنے خواب, خیالات اور تفکرات میں پڑ جائے گا کہ اگر مجھے سانپ ڈس دیں گے تو کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. آپ اس کو آہستہ سے پن بھی چبا دو, وہ سمجھے گا کہ سانپ نے ڈس دیا اور وہ مر جائے. سانپ نے ڈس دیا ہے اور وہ مر جائے گا. انسان اپنے دماغ میں جو سوچتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اگر محسوس کریں گے کہ مجھے گرمی ہو رہی ہے تو گرمی ہوگی, آپ سمجھیں گے کہ مجھے سردی ہو رہی ہے تو سردی ہوگی. آپ اگر شوگر پیشنٹ ہیں, آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو بھوک لگے گی. آپ اگر یہ اپنے ذہن کو آرڈر دیں گے کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو پھر آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی. اور شوگر کا سب سے بہترین علاج اس روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. بلکہ امریکہ کے ماہرین ہے کہ روزہ صحت کی چابی ہے, روزہ ہیلتھ اور فٹنس کی چابی ہے. یہ ساری بیماریوں کو روکنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. جسم میں پیدا ہونے والے زہریلے مادوں کو نکال باہر پھینکتا ہے, موٹاپا کم کرتا ہے. بہت سے لوگ آج موٹاپا بہت بڑھتے جا رہا ہے. کیوں؟ ایسی چکنی غذائیں, ایسی چربی والی غذائیں آج ہماری روٹین میں زیادہ آ گئی ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں کا پیٹ نکلتا جاتا ہے, اکثر لوگ بڑے پھیلتے
جاتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ محنت کم ہو گئی ہے، بیٹھے جگہ کا کام زیادہ ہو گیا ہے، بغیر محنت و مشقت کے یہ ساری چیزیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو روزہ وزن کم کرتا ہے اور دماغ کو فالج سے بچاتا ہے۔ دماغ اکثر لوگ آپ دیکھیں گے برین ٹیومر، برین ہیمریج، مختلف طرح کی ایسی بیماریاں جو آج نوجوانوں کو ہو رہی ہے، بوڑھے لوگوں کو چھوڑیے، سردی کا موسم چھوڑیے، اس کے لیے کوئی موسم ہی نہیں ہے، چھوٹا سا ٹینشن آ گیا، دماغ کی رگ پھٹ گئی، ہاتھ پیر گر گیا، کچھ ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت پر اگر عمل کرو گے تو اللہ کے نبی ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان کا تقریباً پورا مہینہ یا آدھا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان کا تو سارا مہینہ مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور بہت بڑی بات دنیاوی و اخروی اگر بات کی جائے، روزے کا فائدہ دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر۔ بھلائی چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے، دنیا میں سکسیس چاہیے، ہر کام میں آپ رزلٹ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، افطار میں جلدی کرنا، افطار میں جلدی کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطار میں، جلدی سے مراد وقت سے پہلے نہیں، وقت ہو جانے کے بعد ویٹ نہیں کرنا ہے، نہیں ابھی شاید سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا، 2-3 منٹ اور انتظار کرنے میں کیا جا رہا ہے، نہیں، جب سورج ڈوب گیا۔ اور آج تو اتنا اپڈیٹ زمانہ ہے کہ ہمارے پاس فون میں سورج کے غروب کا وقت بتاتا ہے، سن سیٹ ٹائم بتاتا ہے، پیپر میں آتا ہے، ہر جگہ پوری دنیا میں اس کے بارے میں ساری، لیکن اس کے باوجود ہمارے بعض لوگ احتیاط کے نام پر 5 منٹ رک جاتے ہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ روزے کے معاشرے پر، سوسائٹی پر کیا فائدے ہیں، سوسائٹی کو روزے کا کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے، خیرات میں آگے بڑھنے، نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے، اور کمزور اور فقراء کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم بھوکے رہتے ہیں صبح سے شام تک، احساس ہوتا ہے بھوک لگتی ہے تو کبھی اٹھا کر دیکھیں کوئی ویڈیو، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، چاہے افریقہ کے ہو، چاہے سیریا کے ہو، چاہے یمن کے ہو، چاہے ہمارے ملک کے ایسے علاقے جہاں لوگ دانے دانے کو ترس رہے، ان کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچے کو، چھوٹا سا بچہ، ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ایک ٹائم کا کھانا دیا گیا، وہ بڑے کئی دنوں سے بھوکا تھا، منہ میں ایک نوالا بھی اس کے نہیں گیا، خوشی سے اس کے آنسو دوڑنے لگ گئے، خوشی سے اس کے آنسو دوڑنے لگ گئے۔ آپ جانتے ہیں یہ کھانا کھلانا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، رشتوں کو جوڑو، کھانا کھلاؤ، اور رات کے اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز پڑھو۔ کھانا کھلانا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم یہ جہنم میں کیوں آ گئے، یہاں کیسے تم پہنچ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، کاروبار تھا، دکان چھوڑ کے کہاں جائیں، آفس چھوڑ کے کہاں جائیں۔ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کھانا نہ کھلانا ایک جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے یہ بھوک کو ایک عذاب کے طور پر بھی بعض جگہ پر نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بستی کو تر و تازہ نعمتیں دی، جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے ان پر بھوک کا عذاب مسلط کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔
آج مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ڈیزل کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں، جس کی روزانہ آمدنی 300 روپے نہ ہو، جس کی روزانہ آمدنی 500 روپیہ نہ ہو، اس کا گھر کا کرایہ کیسے نکلتا ہوگا؟ اس کے گھر میں 4-5 بچے ہوں، بوڑھے ماں باپ ہوں، ان کی دوا علاج ہے، ان کی غذا ہے، ان کے ساری چیزیں ہیں، گھر میں بیمار بیوی ہے، بیمار بچے ہیں، ان کے ساری ان چیزوں کو کیسے تکمیل؟ ان کے پاس ایک ٹائم کھائے تو دوسرے ٹائم کا بھروسہ نہیں، دوسرے ٹائم کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ روزہ احساس دلائے گا کہ ہم اگر ایک ٹائم نہیں کھائیں گے تو ہمیں احساس پیدا ہوگا ان لوگوں کے بارے میں، کتنے ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے ایسے بھوکے رہتے ہوں گے، کبھی آپ کے سامنے آ کر اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، خودداری کے ساتھ رہنے والے ہوں گے، کبھی آپ کے سامنے آ کر قرض نہیں مانگتے ہوں گے، وہ رہیں گے خودداری کے ساتھ۔ کتنے بیوہ ہوں گے، کتنے یتیم ہوں گے، کتنے مجبور ہوں گے، کتنے مقروض ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ احساس پیدا کرتا ہے۔ اور مساعدہ، آپس میں مالداروں اور غریبوں کو جوڑنے کا یہ ایک ذریعہ ہے روزہ۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھوک کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر، بھوک کو مٹا کر کھانا کھلانے کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر ذکر کیا۔ سورہ قریش آپ پڑھتے ہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دو چیزیں قریش کے لیے کہی گئی تھی اس زمانے میں کہ یہ اس گھر کے رب کے بارے میں کہا گیا جو تمہیں بھوک کے بعد کھانا کھلاتا ہے اور خوف کے بعد امن عطا کرتا ہے۔ تو یہ بھوک کے بعد ملنے والی چیز بہت بڑی نعمت ہے، اور ان غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بھوکے لوگوں کے درمیان ان کی کیا حیثیت ہے، ایک ایک دانے کے لیے وہ کتنا ترستے ہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں، ہم کچرا پھینک دیتے ہیں، لوگ اسی کچرے سے آ کر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہمارا گھر میں کا سڑا ہوا کچرا، سڑا ہوا کھانا، سڑا ہوا سالن جو ہم لے جا کر روڈ پر پھینک دیتے ہیں، کچرے کی ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، لوگ وہاں سے آ کر اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی آپ کے گھر پہ آ کے دستک نہیں دیتے ہیں، وہ اٹھا کر وہاں سے کھا لینا گوارا کرتے ہیں، لیکن کبھی کوئی جھڑکی برداشت نہیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کھلائیے۔ اور ماشاءاللہ معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو روزانہ کئی غریبوں میں کھانا کھلاتے ہیں، بیماروں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، ڈیلی کھانا کھلانے والے ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنتوں کو، ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ تو دنیاوی فوائد تھے میرے بھائی، اخروی فوائد بہت زیادہ ہے، آخرت کے فائدے اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس روزے کا آخرت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کا اجر مقرر کیا، یہ عمل کرو گے تو اتنا اجر ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو گے تو اللہ کے پاس وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب دے گی۔ ایک نماز پڑھو گے کتنے نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ 5 نمازیں پڑھیں گے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ہر چیز کا اجر مقرر کیا گیا۔ اور حج کے بارے میں کہا گیا کہ حج کا بدلہ ڈائریکٹ جنت ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے حج، بہت بڑی عبادت ہے، اس کا بھی ثواب بتایا گیا، لیکن روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا۔ روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا، اس کو مخفی رکھا گیا۔ اللہ نے کہا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، روزے کا بدلہ میرے پاس ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا دے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے۔ آپ اس سے قبل ہمارے پاس جو پروگرام ہوا تھا وہاں بھی فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی کا یہ پروگرام میں بیان سنا ہی تھا ہوگا کہ جو آدمی جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا بڑا انعام دے گا، جتنا بڑا بادشاہ ہوگا اتنا بڑا انعام دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کتنا بڑا انعام دے گا آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازہ ہی الگ بنا دیا جنت میں، ایک دروازہ اسپیشل بنا دیا گیا۔ اس گیٹ سے انٹری اونلی روزے داروں کے لیے۔ اس گیٹ سے کون جائے گا؟ صرف روزے دار جائے گا۔ کیا نام ہے اس کا؟ الریان۔ ریان نام ہے اس دروازے کا، جس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار جائیں گے۔ اور جانتے ہیں آپ روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔
رمضان آیا ہے ہم گھر دھو دیتے ہیں. کل ہی میں دیکھا ایک مرتبہ روڈ کے پاس میں ٹھہرا ہوا ہوں, پانی سے پریشر سے آدمی گھر دھو رہا ہے, باہر بھی دھو رہا ہے اندر بھی دھو رہا ہے, پورا پانی روڈ پہ گر رہا ہے, آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اسے کیا معلوم مجھے رمضان آ رہا ہے, گھر کی صاف صفائی کرنا ہے, چاہے کسی پہ کچرا گرے, چاہے کسی پہ گندا پانی گرے, کچھ بھی گرے. یہ آج کا مسلمان ہے, وہ گھر دھو رہا ہے, اپنے دل کو نہیں دھو رہا ہے, اپنے دل کو پاک نہیں کر رہا ہے. رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کیجئے, دلوں کو صاف کیجئے, دل کے دروازے کو کھولیے قرآن مجید کے لیے, دل کے دروازے کو کھولیے ہدایت کو اپنے دل میں داخل کرنے کے لیے, دل کے دروازے کو کھولیے نیک اعمال کو اپنے اندر لانے کے لیے, گناہوں کو باہر کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں اس رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے آنے پر جہنم کے دروازوں کو سیل کر دیتا ہے. اس رمضان کے آنے پر شیطانوں کے پیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑیاں ڈال کر انہیں جکڑ دیتا ہے. پھر بھی ہم لوگ گناہ کرتے نا, اس کا کیا؟ ہم جب بھی گناہ کرتے تو ہم یہ کہتے کہ شیطان کرایا تو میں کر دیا. رمضان میں بھی لوگ گانے سنتے, رمضان میں بھی لوگ قتل کرتے, رمضان میں بھی لوگ جھوٹ بولتے, رمضان میں بھی لوگ دھوکہ دیتے, رمضان میں بھی لوگ ساری برائیاں کرتے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے شیطان کیا قید نہیں ہوئے؟ نہیں, بلکہ ان کے نفس شیطان سے بھی زیادہ برے ہو گئے. ان کے نفس شیطان سے بھی زیادہ برے ہو گئے. شیطان کو تو چھٹی مل گئی, وہ کہے گا کہ بھائی اس کو کیا برا میں بتاؤں, یہ تو مجھے راستہ بتانے والا ہے, یہ تو مجھے برائی کا راستہ بتانے والا ہے. تو وہ ایسے لوگ کبھی نہیں سدھر سکتے. اس لیے اپنے دلوں کو پاک کیجئے, دل کے دروازے کو کھول کر اس رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہیں, پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں, دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں, تیسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں. صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے, اور جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا انہوں نے ایک بد دعا دی, میں نے آمین کہا. بد دعا دینے والے کون؟ فرشتوں کے سردار. اور بد دعا پر آمین کہنے والے کون؟ تمام نبیوں کے سردار, تمام نبیوں کے امام, رحمت للعالمین, ساری جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. لیکن آپ بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. وہ شخص ہلاک ہو جائے, وہ شخص ہلاک ہو جائے. 3 لوگوں کے بارے میں کہا, وہ شخص ہلاک برباد ہو جائے جس کے ماں باپ دونوں میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک کو وہ بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے. ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا آمین, اللہ کے نبی نے کہا آمین. دوسرا شخص وہ جس کے سامنے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. بھائی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو, کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے, وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اور تیسرا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور سامان پیدا کیے بغیر وہ رمضان کو گنوا دے, ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو اس رمضان کو اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائیے. اور اس کے بعد اسی روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ہمیں شکوہ ہے, ہمارے اعمال اچھے نہیں, ہماری دعا میں وہ تاثیر نہیں, ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں. ہم جاتے ہیں دوسروں کے پاس, ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ, وہاں جانے سے دعا قبول ہوتی, منت مانگنے سے دعا قبول ہوتی, ان کا وسیلہ پکڑنے سے دعا قبول ہوتی, وہاں نظریں چادریں چڑھانے سے دعا قبول ہوتی. ارے آپ کے پاس اللہ نے رکھا ہے, اللہ نے آپ کے پاس رکھا ہے, آپ مستجاب الدعوات ہیں, ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر سکتا ہے. روزے افطار کے وقت روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. روزے کے وقت بیٹھ کر افطاری سمیٹنے کی کوشش میں مت رہیے. افطاری خواتین, گھریلو خواتین 1 گھنٹے تک افطاری بناتے رہ جاتی ہیں. نہیں, افطاری کا سسٹم جتنا جلد ہو سکے ختم کریں اور بیٹھ جائیں سارے لوگ دعاؤں میں, مصروف ہو جائیں سارے لوگ دعاؤں میں. افطار کے وقت افطار کرنے والے اس روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے, تو دعاؤں میں لگ جائیں. روزے کا یہ فائدہ ہے. اور اسی طرح روزے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو دو خوشیاں دیتا ہے، دو خوشیاں دیتا ہے۔ ایک خوشی افطار کے وقت، دن بھر بھوکا رہا، پیاسا رہا، روزے نے اس کو روک کر رکھا، کل قیامت کے دن آپ جانتے ہیں اخروی ایک اور فائدہ، قیامت کے دن روزہ اللہ کے پاس سفارش کرے گا۔ یہ ایرے غیرے نتو خیرے کوئی سفارش نہیں کریں گے، کوئی اللہ کے پاس جا کے آپ کسی کا دامن پکڑ لو، کسی کی رسی پکڑ لو، کوئی نہیں بچائے گا۔ روزہ کہے گا اے پروردگار میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا، دن بھر پیاسا رکھا، یہ تیری خاطر بھوک میں رہا، پیاس میں رہا، شہوتوں سے، برائیوں سے، جھوٹ سے، ہر طرح کے حرام کاریوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھا۔ فشفعنی فی، اس آدمی کے حق میں میرا ریکمنڈیشن قبول کر لے، میری سفارش قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس روزے کی سفارش قبول کرے گا۔ روزے دار کو جو بڑی خوشی ملتی ہے افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری بڑی خوشی جب رب کے دیدار کرتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے، جنت کے اس اسپیشل دروازے سے داخل ہوتا ہے، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو اس وقت اس کو یہ خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور اسی طرح اس روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ، روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ، جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ محلات ایسے بنائے ہیں جو شیش محل، آج ہم پہلے زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، شیش محل کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا تھا، آج بڑے بڑے ٹاورز بنے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی دیوار نہیں ہے، اونلی گلاس، گلاس لگا ہوا ہے، اندر والا باہر والے کو دیکھ سکتا ہے، باہر والا اندر والے کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ آج یہ ساری بلڈنگیں ہمارے پاس بن رہی کہ نہیں بن رہی ہیں؟ بڑی بڑی آفیسیں بنی ہوئی ہے، بڑی بڑی جو نا سپر پاور ایک دم بڑے بڑے ٹاور بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایسے محلات دے گا، تُرَى ظَاهِرُهَا مِن بَاطِنِهَا، اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا، ٹرانسپرنٹ محلات، ٹرانسپرنٹ، اندر کا باہر سے، باہر کا اندر سے نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لمن ہی یا رسول اللہ، وہ محلات کن کے لیے؟ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو اچھی گفتگو کرے، نرم گفتگو کرے، غصے سے، گالی سے، جھڑکی سے، غرور سے، تکبر سے بات نہ کرے، منہ پھیر کر بات نہ کرے، اطاب الکلام، عمدہ گفتگو کرے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی علامت کیا بتلائی؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جب بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے، تو خاموش رہتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت۔ اور اس کے بعد آگے کہا وہ اطعم الطعام، وہ شیش محل، وہ ٹرانسپرنٹ محل کن کے لیے ہے؟ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگوں کو کھانا، اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے دو شکلیں بن گئی ہیں، ایک جائز، دوسری ناجائز۔ جائز وہ شکل ہے جو آپ بھوکوں کو بغیر کسی ریاکاری کے کھلائیں، بغیر کسی ریاکاری کے کھلائے نہیں۔ ہمارے پاس تو کیا ویڈیو بنتا ہے، فوٹوز بنتے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور مرے ہوئے لوگوں کے نام پر زیادہ کھلایا جاتا ہے۔ اسلام میں مرے ہوئے لوگوں کے نام پر کھلانے کی بات نہیں کی گئی، ایسے ہی بھوکوں کو کھلانا ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہمارے فلاں خاندان میں بیمار ہے، اس کے نام پہ ہم کھلانا چاہ رہے ہیں، فلاں مر گیا، اس کا چہلم دہلم تہلم کیا کیا پتہ نہیں کرتے رہتے، اس کے نام پہ کھانا ہے، کھلانا ہے نہیں، کسی مرے ہوئے آدمی کے نام پہ نہیں کھلانا ہے، ایسے ہی بھوکوں کو کھلانا ہے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلانے والے کے لیے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، کنٹینیو روزہ رکھنے والے کے لیے، وہ ٹرانسپرنٹ محلات ہے، کنٹینیو روزہ رمضان میں رکھتے ہیں، اور سال کے 11 مہینوں میں پیر اور جمعرات کا روزہ، اور دیگر جو تاریخیں ہیں چاند کی 13، 14، 15، اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ، عرفے کا روزہ، یہ سارے روزے رکھنے والے کے لیے۔ اور وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنے والے کے لیے۔ اور آخری فائدہ، جو آدمی رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی اگر رکھتا ہے، نفل روزہ ایک دن کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی، بعد اللہ وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے چہرے کو دور کر دے گا، 70 خریفاً، 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی پیدل چل کر آنے میں
میں 70 سال لگیں گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے اتنی دور ہٹا دے گا، وہ جہنم کے قریب نہیں آ سکے گا، جہنم سے اتنی دور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر دے گا۔ تو یہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، رب کے دیدار کا ذریعہ ہے، جنت میں اسپیشل انٹری لینے کا ذریعہ ہے، اور جنت میں محلات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے فرض روزے اور دیگر نوافل روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو دنیاوی و اخروی فوائد ہیں ان تمام فوائد سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور ہم میں جو لوگ بیمار ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، انہیں بھی روزے کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو لوگ گزشتہ رمضان میں تھے اور آج نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ ایک بات میں یہاں بتا کر بات کو ختم کر دوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی مسلمان ہوئے تھے، ایک آدمی جنگ میں گیا شہید ہو گیا، دوسرا آدمی 1 سال کے بعد مرا، 1 سال کے بعد مرا۔ حضرت طلحہ اللہ کے نبی کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے خواب میں دونوں کو دیکھا، میں نے خواب میں دونوں کو دیکھا، وہ آدمی جو 1 سال بعد مرا وہ جنت میں پہلے چلا گیا، اور 1 سال پہلے جو جنگ میں لڑ کر شہید ہوا تھا وہ اس کے بعد جنت میں گیا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا تھا؟ اس کو رمضان کا مہینہ ملا، اس کی لیلۃ القدر ملی، سال بھر نمازیں پڑھتا رہا، 1 سال کی یہ ساری عبادتیں اسے جنت میں شہید سے پہلے پہنچا رہی ہے۔ تو رمضان کی قدر کیجئے، رمضان اگر آپ کو مل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑا تحفہ ہے، اس کو پچھلے رمضانوں کی طرح کھانے میں، شاپنگ میں اور مختلف گپ شپ لگانے میں مصروفیات، بیکار کی مصروفیات میں ضائع کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔